اعظم کا وضو تھا، آپ جیل کے اندر گئے، اپنا رومال بچھایا، اللہ اکبر، نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ خاتون ایک کونے میں بیٹھی ہے، رات کا وقت ہے، ایک سپاہی متعین کر دیا گیا کہ تو یہاں پہ ان کی نگرانی کر بیٹھ۔ انہوں نے کیا کیا؟ جاتے ہی بادشاہ کے ساتھ جا کے مصافحہ کیا، اور جی بادشاہ سلامت، کیا حال ہے آپ کا، آپ کے بچوں کا کیا حال ہے، گھر والوں کا کیا حال ہے، وزیر آپ کے ٹھیک ہیں، وہ سارے کچھ مشیر آپ کے ٹھیک ہیں، فلاں فلاں، اللہ آپ کو اور عروج عطا کرے، اللہ آپ کی سلطنت کو بڑھائے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کے گھوڑوں کا کیا حال ہے؟ اچھا یہ بتائیں آپ کے اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امام اعظم ان 4 بڑے اماموں میں ہیں جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، اور ہم حنفی امام اعظم کی وجہ سے ہی کہلواتے ہیں۔ ہم فقہی مسائل میں امام اعظم کی ہی اتباع کرتے ہیں، ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، تقلید کرنے والے۔ 4 بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سب کے مقلدین موجود ہیں۔ ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، آپ کی تقلید کرتے ہیں مسائل کے اندر۔ جہاں پہ آپ فرماتے ہیں یہاں روزہ ٹوٹتا ہے وہاں ان کی بات مانتے ہیں، جہاں فرماتے ہیں یہاں نہیں ٹوٹتا وہاں بھی ان کی بات مانتے ہیں۔ یعنی مسائل کے اندر جو جو انہوں نے حکم فرمایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، باقی ائمہ تابعی نہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی بھی زیارت کی۔ آپ کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کرام کی امام اعظم نے زیارت کی۔ تو صحابہ کی زیارت کرنے والا تابعی کہلواتا ہے، امام اعظم تابعی ہیں۔ امام اعظم کے واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ کی ذہانت کے چند باتیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا فہم و فراست عطا فرمایا تھا، کتنی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ امام شافعی جیسا بندہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر سامنے نظر آ رہا ہو کہ یہ پلر، یہ ستون مٹی کا، گارے کا، پتھر کا بنا ہوا ہے، اور ابو حنیفہ اگر دلائل دے تو تم مجبور ہو جاؤ گے ماننے کے لیے کہ یہ واقعی سونے کا ہے۔ ابو حنیفہ اگر دلائل دینا کہ یہ سونے کا ہے تو دلائل کا اتنے انبار لگا دیں گے ابو حنیفہ کہ تم مجبور ہو جاؤ گے، کہ تم مان جاؤ گے کہ ابو حنیفہ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ واقعی سونے کا ہی ہے۔
اتنی اللہ رب العزت نے فہم و فراست اور جسے آپ کہتے ہیں حاضر جوابی، وہ اللہ نے عطا فرمائی تھی ہر معاملے میں۔ بادشاہ ایک شخص کے ساتھ ناراض ہو گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کے لیے حکم جاری کر دیا کہ آج مغرب تک اگر تو میری سلطنت سے باہر نہ نکلا تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اس نے سوچا، اس نے کہا بادشاہ کی سلطنت تو بہت لمبی چوڑی ہے، میں سواری پہ بیٹھ کے بھی سفر کروں تو میں تو نہیں نکل سکتا۔ لوگ پریشانی میں پھر علماء کے پاس جاتے تھے۔ آج تو ہم تعویذ لینے جاتے ہیں نا، صرف پریشانی میں پریشان ہو گئے تعویذ دے دیں، کو پھونک مار دیں۔ وہ علماء سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ امام اعظم کے پاس گیا وہ شخص، امام اعظم کو جا کے ساری بات بتائی، حضور ایسا ہوا، بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ اگر مغرب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے میں اس کی سلطنت سے باہر نہ نکلا تو اس نے مجھے قتل کروا دینا، اب کیا کروں؟ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اچھا تو جا، تو مسجد میں جا کے بیٹھ جا مسجد میں بیٹھ جا۔ وہ کہنے لگا حضور پھر کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے پکڑ کے قتل کروا دے گا۔ تو آپ فرمانے لگے مسجد اس کی سلطنت سے باہر ہے، مسجد میں اس کا حکم نہیں چلتا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی سلطنت میں مسجد ہے ہی نہیں، تو بس تو اس کی سلطنت سے باہر نکل گیا۔ تو جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی کہ اس شخص کو امام اعظم نے یہ کہا ہے، تو بادشاہ نے کہا ابو حنیفہ تو نہ ہوتا تو یہ بندہ مر جاتا، تو نہ ہوتا تو اس کو قتل کروا دیا جاتا۔ وقت کے بادشاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چیف جسٹس بنانے کا ارادہ کیا۔ کون سی کرسی تھی؟ چیف جسٹس، قاضی القضاء، سب سے بڑا جج۔ بادشاہ نے ارادہ کیا، ایک مرتبہ دو مرتبہ اس نے حکم بھیجا کہ آپ کو ہم چیف جسٹس بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں بننا، میں چیف جسٹس نہیں بنتا بھائی، آج تو کتنے پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں، کاؤنسلر بننے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ ایم پی ایم ایل اے تو ذرا اوپر والی سیٹیں ہیں نا، کاؤنسلر بننے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو بار بار پیغام بھیجا بادشاہ نے کہ آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تو نہیں بنتا چیف جسٹس بھائی، یہ عہدہ میں نہیں لیتا، مجھے کرسی کی ضرورت نہیں ہے، میں جو فقہی کام کر رہا ہوں میرا یہ رہ جائے گا اگر میں وہ عہدہ لے لوں تو۔ بادشاہ کے بار بار بلانے اور اصرار کرنے پر آپ نہ گئے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ 4 بندوں کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ چیف جسٹس بنانے کے لیے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چیف جسٹس بنانے کے لیے گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ امام اعظم، امام سفیان ثوری، امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک اور فقیہ، ان 4 کو گرفتار کیا گیا۔ کیوں؟ کیا غلطی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ یہ چیف جسٹس نہیں بنتے تھے، بادشاہ بناتا تھا، یہ بنتے نہیں تھے۔ کیا کمال ہے بھائی، کیا ہی کمال ہے۔ عہدے کی پیشکش کرتا ہے بادشاہ کہ یہ لے لو، ہم نے نہیں لینا، ہم نے کرسی، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم نے لینی ہی نہیں ہے۔ 4 کو گرفتار کر کے پولیس والے، سیکیورٹی والے لے کے جا رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، راستے میں ایک درخت آیا تو انہوں نے کہا کہ یار تھوڑی دیر ٹھنڈک پہ بیٹھنے دو پھر آگے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، درخت کے نیچے بیٹھے۔ ان میں جو ایک فقیہ تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد نا اس پوزیشن میں اٹھا، درخت کے نیچے سے اس پوزیشن میں اٹھا کہ دیکھنے والوں نے سمجھا کہ اسے واش روم آیا ہوا ہے، رفع حاجت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے یہ جا رہا ہے۔ یعنی اس نے حالت اپنی یہ بنائی، منہ سے کچھ نہیں بولا، منہ سے کچھ نہیں کہا کہ میں کیا کدھر جا رہا ہوں، جاؤں یا نہ جاؤں، اٹھتے ہوئے اپنی کیفیت اور حالت ایسی بنائی۔ تو سیکیورٹی والے جو تھے، پولیس والے تھے جو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔
وہ گیا اور پھر چلا ہی گیا۔ انہوں نے امام اعظم سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ابھی اس کے بارے میں کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس نے تو تمہیں کوئی قول نہیں دیا تھا، اس نے تمہیں کوئی بات نہیں کی تھی، تم نے خود کہا جاؤ، وہ چلا گیا۔ اب وہ پولیس والے بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا چلو ان تینوں کو تو لے چلتے ہیں، بادشاہ کے پاس لے چلتے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے امام اعظم نے امام سفیان ثوری سے اور امام شعبی سے کہا میں اس اندازہ لگاؤں کہ کیا ہوگا بادشاہ کے دربار میں؟ تو انہوں نے کہا آپ لگائیں اندازہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ جو ہے نا شعبی جو ہے یہ بڑا تیز تراز بندہ ہے، یہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کرے گا اور یہ چھوٹ جائے گا، اور میں اپنے بارے میں فرمایا اور میں بادشاہ کے سامنے ایسا سوال رکھوں گا اسے جواب ہی نہیں آئے گا اور میری بھی خیر ہو جائے گی، میں بھی چھوٹ جاؤں گا اور پھنس جائیں گے سفیان ثوری، ان کو پکڑ کے قاضی بنا دیا جائے گا، چیف جسٹس ان کو بنا، یہ پھنسیں گے۔ انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں بادشاہ کے پاس، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جاتے ہی امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کیا کیا، جاتے ہی بادشاہ کے ساتھ جا کے مصافحہ کیا، اور جی بادشاہ سلامت، کیا حال ہے آپ کا، آپ کے بچوں کا کیا حال ہے، گھر والوں کا کیا حال ہے، وزیر آپ کے ٹھیک ہیں، وہ سارے کچھ مشیر آپ کے ٹھیک ہیں، فلاں فلاں، اللہ آپ کو اور عروج عطا کرے، اللہ آپ کی سلطنت کو بڑھائے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کے گھوڑوں کا کیا حال ہے، اچھا یہ بتائیں آپ کے گدھوں کا کیا حال ہے، آپ نے کوئی کتے وغیرہ جو رکھ ان کا کیا حال ہے بتائیے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ فارغ ہے بندہ، یہ تو بن ہی نہیں سکتا نا چیف جسٹس، بھئی میں نے چیف جسٹس بنانے کے لیے اس کو بلایا ہے، یہ کھوتے گھوڑوں کا پوچھ رہا ہے، یہ کب چیف جسٹس بنا؟ میں نے کہا تم نکلو بھائی۔ شعبی امام شعبی مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے کہا ابو حنیفہ تجھے قاضی بنانا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں قاضی القضاء بنوں، میں چیف جسٹس بنوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ کہا جی میں بنا رہا ہوں چیز قاضی بنا رہا ہوں، میں تمہیں قاضی بنا رہا ہوں نا۔ بادشاہ امام اعظم نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں میں قابل ہی نہیں ہوں۔ بھائی ایک عہدے کے لیے کوئی قابلیت چاہیے ہوتی ہے نا کسی عہدے کے لیے، تو فرمایا میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں چیف جسٹس بنوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو ہی بنانا ہے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت دیکھیں دو باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس میں دو باتیں ہیں، یا تو میں سچ بول رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں، یا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ دو ہی باتیں ہیں نا بھائی اس کی، یا تو میں سچی بات کر رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے قابل ہی نہیں ہوں، یا پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے مجھے چھٹی دیجیے میں جاؤں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا بندہ تو قاضی بن ہی نہیں سکتا، جھوٹا تو قاضی بن نہیں سکتا۔ اگر میں نے سچ بولا ہے تب بھی اور اگر جھوٹ بولا ہے تب بھی آپ بتائیں۔ اس نے کہا ابو حنیفہ تم ایسی بات کرتے ہو کہ کسی کے بعد جواب ہی نہیں ہوتا اس کا، میں یہ کہوں کہ سچ بول رہے ہو تب بھی تمہاری چھٹی، جب بھی تم جا سکتے ہو، اور اگر میں یہ کہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تب بھی تم جا سکتے ہو۔ دونوں صورتوں میں تم ہی بری و ذمہ ہو، چلو تم جاؤ۔ پیچھے رہ گئے حضرت سفیان ثوری، ہاں بھائی تجھے قاضی القضاء بنانا ہے، تو ادھر ادھر دیکھنے لگے، باقی چاروں تو تینوں تو چلے گئے، اب میں کیا کروں، اب تو بننا ہی پڑے گا۔ تو حضرت سفیان ثوری کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے بڑی فقاہت، بڑی ذہانت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ وقت کے اندر باتیں تو بہت ساری میں نے آج دیکھی ہیں جو آپ نے کرنی تھی، وقت جو مختصر ہوتا ہے ہمارے پاس۔ چلو ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں، جو بندہ علم میں، عمل میں، تقوی میں زیادہ بلندی پہ ہوتا ہے نا، پھر اسی قدر اس کے دشمن اور حاسدین بھی اس کے بڑھتے جاتے ہیں۔ بھئی جو بندہ سامنے ہے ہی نہیں اس کے ساتھ کسی نے کیا دشمنی کرنی ہے۔ خیر پھر حاسد بھی میں نے کہا پھر اس شخص کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حاسدین بھی کثرت کے ساتھ تھے۔ انہوں نے سوچا، مشورہ کیا، دو چار نے آپس میں مل کے کہ یہ دن بدن اس بندے کی عزت
जाहो मनसब और इसके शागिर्द और इसका सिलसिला बढ़ते ही जा रहा है। ये हमसे ज़्यादा इज्जत वाला होता जा रहा है। हर बंदा झुक के इसको सलाम करता है, हमें सलाम भी कोई नहीं करता, मिलता भी कोई नहीं है। इसके साथ कोई ना कोई ऐसा किया जाए कि इसको डिग्रेड किया जाए, नीचे लाया जाए इसको। तो उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने कहा कि ये सब तकरीबन रात के आधे हिस्से तक तो मस्जिद में बैठ के ना लिखता रहता है, तो उसके बाद ये घर आता है और घर आने का जो इसका रास्ता है वहाँ पे ना फलां एक बेवा रहती है, अगरचे वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं है, हो बेवा गई है, तो उससे बात करते हैं, कोई ना कोई हीला बहाना निकालते हैं। उन्होंने बेवा से बात की, उन्होंने कहा कि ये बात है कि अबू हनीफा को तुम अगर इस हवाले से सिर्फ अपने घर में दाखिल कर लो, बाकी हम जाने और वो जाने, फिर हम उसको देख लेंगे, बस किसी हीले बहाने से तुम अपने घर में दाखिल कर लो, हम तुम्हें इतने दिन हम दीनार देंगे। अब गरीब बंदा, ऊपर से बेवा, गुर्बत और तंगदस्ती जो है ना, फ़क्र और फाका, ये इंसान को कुफर तक पहुंचा देता है। फ़क्र और फाका जो है इंसान को कुफर, झूठ बोलना पड़े वो झूठ बोल देता है, चोरी करना पड़े वो चोरी कर लेता है, हराम खाना पड़े वो हराम उठा लेता है। भाई तंगदस्त जो हुआ, तो उसने कहा चलो मैं कुछ ना कुछ हीला बहाना करती हूँ, 4 पैसे मिल जाएंगे, मेरे बच्चों का गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। तो उसने उनसे वादा कर लिया, उसने कहा जी ठीक है मैं ये काम करूँगी, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि वो मेरे घर में दाखिल होंगे, बस तुम पहुँच जाओगे। उन्होंने कहा तू बेफिक्र हो जा, तेरे दरवाजे से अंदर वो दाखिल हो जाए सिर्फ, फिर वो जाने और हम जाने, फिर हम उनको पूछ लेंगे। इमाम आज़म वापस आ रहे थे, प्लान पहले से बना हुआ था, करना क्या है, वो इर्द गिर्द छुप गए। तो जो ही इमाम आज़म उस औरत के दरवाजे के सामने से गुजरे, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, कहा अबू हनीफा मेरा बेटा बड़ा सख्त बीमार है, शोर भी मेरा नहीं है, मेहरबानी करें, आखिरी वक्त उसका लग रहा है, आइए कुछ उसको देखिए, उसको तलकीन कीजिए, तो मेहरबानी फरमाइए, आइए। तो जब ऐसी हो मामला हो, और औरतों का मकर भी कुरान कहता है बहुत होता है, बहुत बड़ी मक्कार होती हैं औरतें, हर एक नहीं, बड़ी बड़ी नेक भी होती हैं। हज़रत राबिया बसरिया भी तो औरत ही है, बड़ी बड़ी नेक ख़वातीन होती हैं जो मर्दों से लाख करोड़ गुना नेक होती हैं, वो भी होती हैं, लेकिन मक्कार भी बड़ी बड़ी होती हैं, औरतें ज़्यादा मक्कार होती हैं। कुरान ने खुद कहा है कि इनका मकर जो है वो बहुत बड़ा मकर है। तो उसने मकर किया, इमाम आज़म चले गए, अंदर तशरीफ़ ले गए। तो जो ही आप अंदर दाखिल हुए, वो पीछे से जत्था, वो घरों जो पहले ताक लगा के बैठा था, दाखिल हो। कहा अबू हनीफा तू तो बड़ा साहिब तकवा बनता है, बड़ा तहज्जुद गुजार बनता है, बड़ा नेकोकार बनता है, तो बेवा के घर रात के वक्त अंधेरे में पकड़ो इसको, भाई बादशाह को बताओ, बादशाह को खबर करो, इसको अंदर कर दो, ये कर दो। बादशाह को खबर भेजी कि अबू हनीफा इस हालत में पकड़ा गया है। बादशाह ने कहा अब रात का वक्त है, इसको भी और उस औरत को भी जेल में बंद कर दो, सुबह उठूंगा तो फैसला करूंगा। उनके तो ज़हन में यही था कि अबू हनीफा को सज़ा मिलेगी, औरत को तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो लेकिन उनके ज़हन के ख़िलाफ़ मामला हो गया, औरत भी पकड़ी गई, दोनों जेल के अंदर। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला, अल्लाह के जितने वली हैं, बुज़ुर्ग नेक लोग, ये हमेशा वुज़ू के साथ रहते हैं, वो तो बड़े बुलंद रुतबे वाले हैं। मैं इस दौर में भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो तकरीबन हमेशा वुज़ू के साथ ही रहते हैं, जो वुज़ू टूटता है वो फिर से वुज़ू कर लेते हैं। इमाम आज़म का वुज़ू था, आप जेल के अंदर गए, अपना रुमाल बिछाया, अल्लाह अकबर, नफल पढ़ना शुरू कर दिए। वो खातून एक कोने में बैठी है, रात का वक्त है, एक सिपाही मुतय्यन कर दिया गया कि तू यहाँ पे इनकी निगरानी कर, बाहर खड़ा हो जा। अब वो सिपाही कोठड़ी के बाहर खड़ा है, वो अंदर बैठे, इमाम आज़म नफल पढ़ते रहे। उस औरत को ख्याल आया कि ये कितना नेक बंदा है, मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इसको फंसा के, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के। ये वहाँ पे इसने कुछ नहीं किया, अब तो एक कोठड़ी में हम अकेले हैं, ये अब भी नहीं मेरी तरफ देख रहा। कितना अल्लाह का मुखलिस और खालिस बंदा है ये वाला। तो उसे ज़हन में आया कि मैंने गलती की है। इमाम आज़म ने सलाम फेरा तो उसने हाथ जोड़ दिया, हुज़ूर मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ी अता फरमा दें। आपने फरमाया ठीक है तुझे माफ़ किया, लेकिन अब एक काम कर, मैं तुझे सिखाता हूँ करना क्या है, तो काम वो तू कर। कहा क्या करना है हुजूर बताइए। कहा हमारी ड्यूटी पे सिर्फ एक सिपाही है, तुम इसको अपने करीब बुलाओ,
اور اسے بتاؤ کہ مجھے اچانک گرفتار کر دیا گیا ہے، مجھے تھوڑی رخصت دیں، میرے ساتھ آپ چلے جائیں گھر تک، تو میں وہاں سے کوئی شے لینی ہے، میں لے کے تو آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ تو اس نے اس سپاہی کو کہا، سپاہی آسانی سے مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ امام اعظم نے فرمایا جب یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو اپنے گھر نہیں جانا، میرے گھر جانا۔ فرمایا میرے گھر جانا اور میرے گھر جا کر میری بیوی کو ساری بات بتا دینا، اور یہ جو برقع تم نے پہنا ہوا ہے یہ والا میری بیوی کو دے دینا، تم میرے گھر میں رک جانا، میری بیوی کو اس کے ساتھ بھیج دینا۔ یہ ہے عقل مندی۔ بیوی کو ساتھ بھیج دیا، وہ آ گئی جیل کے اندر، صبح دربار لگا، بادشاہ نے کہا دونوں مجرموں کو پیش کیا جائے، دونوں حاضر ہو گئے۔ بہت سارے حاسدین بھی جمع ہو گئے کہ آج خاصی ذلت ہوگی ابو حنیفہ کی، بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا ابو حنیفہ کو۔ ڈھیر سارے دشمن اور حاسد بھی اکٹھے ہو گئے، آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی کچھ آ گئے کہ یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، کیا معاملہ بن گیا۔ بادشاہ نے کہا ابو حنیفہ میں تو تجھے بڑا نیک اور صاحب تقوی آدمی سمجھتا تھا، بڑا تہجد گزار سمجھتا تھا، فقیہ عالم سمجھتا تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ کہا حضرت میں نے کیا کیا؟ کہا اس عورت کے ساتھ تم خلوت میں تھے، اندھیرے میں تم اس کے گھر داخل ہوئے۔ کہا کون سی؟ کہا یہ جو تمہارے ساتھ کھڑی ہے عورت، تم اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ تو امام اعظم نے نگاہ دوڑائی، فرمایا کہ وہ میرے سسر کھڑے ہیں سامنے، انہیں کہو کہ اس کو پہچانے یہ کون ہے۔ تو سسر نے دیکھا، ان کا حضرت بادشاہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے ابو حنیفہ کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا نکاح کیا ابو حنیفہ کے ساتھ، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ۔ تو بادشاہ نے ان حاسدوں کو ساروں کو پکڑا، سب کو جیل میں ڈال دیا کہ جھوٹ بولتے ہو، ابو حنیفہ کے اوپر تہمت لگاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا درجہ مقام بڑا بلند ہے۔ امام اعظم کو پڑھا کریں آپ، امام اعظم کو آپ پڑھا کریں کہ امام اعظم کی شخصیت کیسی شخصیت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔